السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید معین مجلس اتحاد المسلمین حلقہ حاضہ جنوب سے تمام شہریان ناندیڑ اور بالخصوص مسلمانوں کا اور تمام رائے دہندگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے جدوجہد کی، کام کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا۔ میں ان تمام کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ تمام نے مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی کو جتانے کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہیے تھی، الحمدللہ آپ تمام نے اتنی کوشش کی ہے۔ ہار اور جیت جب الیکشن آتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی جیتتا ہے، کوئی ہارتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اپنے حوصلوں کو، اپنے ارادوں کو آپ باقی رکھیں اور قائم رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور پھر سے الیکشن آ رہا ہے، کارپوریشن کا الیکشن ہے، الیکشن آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن ہر وقت مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں رہیں گی۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کا سپاہی، آپ کا خادم، ہر وقت اس سے پہلے بھی آپ کے درمیان میں تھا، آج بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا۔ اور کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ جس نے میرے مخالف میں کام کیا ہے تو یہ ہرگز وہ نہ سمجھے کہ میں سید معین کے پاس جا کر اپنے مسائل کو کیسے لے جاؤں، بلکہ جو لوگ میرے مخالف میں کام کیے ہیں، جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، ہر ایک کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یقیناً آپ تمام کو میں تیقن دیتا ہوں کہ جس جوش اور جس ولولے کے ساتھ میں نے پہلے کام کیا تھا اس کو میں قائم رکھوں گا، آج بھی اسی انداز میں انشاءاللہ تعالی کام کروں گا۔ اور میں پھر سے آپ تمام کا ایک مرتبہ شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا، محنتیں کی، رات بھر جاگے اور پولنگ بوتھ پر رہے اور الحمدللہ ہر طریقے سے میرا ساتھ دیا، ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پارٹی کے ذمہ داران کا، الحاج بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب، اور یہاں پر جابر احمد صاحب، MLA کوثر محی الدین صاحب، اور ہمارے پارٹی کے تمام ذمہ داران یہاں پر جنہوں نے میرے لیے الیکشن کی تشہیری مہم میں حصہ لیا، ان تمام کا میں شکر گزار ہوں۔ اور پھر سے میں ایک مرتبہ ساؤتھ کی تمام جنتا سے اور خاص طور سے مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے حوصلوں کو قائم رکھیں، اپنے ارادوں کو، اپنی ہمتوں کو قائم رکھیں۔ افسوس کی قطعی ضرورت نہیں ہے، نا امیدی کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ امید سے کام لیا ہے، اور امید ہمیں کسی سے ہے تو اللہ سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر ناکامی کے بعد میں کامیابی ملتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ پھر سے انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو ایک مقام ناندیڑ میں حاصل ہو، اور ہماری کوششیں جاری و ساری رہے گی۔ اور پھر آخر میں یہ کہتا ہوں کہ جو خامیاں ہم میں رہی ہے الیکشن کے درمیان میں، ہم اس کو تلاش کریں گے اپنے پارٹی ورکرز کے ساتھ میں، پارٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ میں، اور ان تمام خامیوں پر ہم اس خامیوں کا جائزہ بھی لیں گے اور اس کو سدھاریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آنے والے انتخابات میں انشاءاللہ اس کی بھرپائی کریں گے۔ جس طرح کے نتائج کی توقع کی جا رہی تھی وہ نہیں ملے، تو ایسے میں آپ کس طرح کی کس کو وجوہات مانتے ہیں؟ دیکھیے، 4 ماہ پہلے جون میں جو رزلٹ آیا ہے پارلیمانی انتخابات کا، تو مہاراشٹر کے عوام نے جو مینڈیٹ دیا تھا مہا وکاس آگاڑی کو، جس میں 30 سیٹس آئے تھے مہا وکاس آگاڑی کو، تو اسی وقت یہ بات مہاراشٹر کے اندر عوام نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم لوگ BJP کو سطح سے دور رکھیں گے۔ اور یہی وجہ رہی کہ پارلیمانی انتخابات میں مہاراشٹر کی عوام نے ایک بڑا مینڈیٹ مہا وکاس آگاڑی کو دیا، اور اس کو بہت زیادہ وقت نہیں بیتا، بلکہ 4 مہینے قبل جو انتخابات ہوئے مہاراشٹر میں پارلیمنٹ کے، اس وقت یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انتخابات کا وقت آتا ہے اسمبلی کے، تو آپ خود بھی غور کریے
کہ جو سروے آ رہے تھے, جو رپورٹس آ رہے تھے, تو تمام کے تمام سروے اور رپورٹس یہ بی جے پی کے اگینسٹ میں جا رہے تھے. اور کسی ایک سروے میں بھی, کسی ایک رپورٹ نے اس بات کی یا اس بات کا سروے رپورٹ میں اظہار نہیں ہوا کہ 70 سے زائد یا 60 سے زائد بی جے پی کو سیٹ مل رہے ہیں. لیکن اچانک بمپر میجورٹی کے ساتھ میں بی جے پی کا آ جانا, آپ خود بھی اس بات پر غور کر رہے ہوں گے کہ وہ بی جے پی جس نے اپنے پاس میں جتنے بھی پولیٹیکل ہتھیار تھے وہ تمام کی تمام باہر نکال دیے تھے, ہر ایک طریقے کی یوجنا کو باہر نکالا, فرقہ پرستی سے کام لیا, ہر وہ چیز جو کر سکتے تھے وہ کر دیکھی. لیکن باوجود اس کے بی جے پی کو 60-70 سے زائد سیٹیں نہیں مل پا رہی تھی. یہ تو حقائق ہے, آپ تمام کو معلوم ہے. لیکن کہیں نہ کہیں مہاراشٹر کی عوام اور بالخصوص مہاراشٹر کے مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ایک ایسا بیان جاری ہوتا ہے اور اس بیان پر یا اس بیان سے ان کی تائید پر دیے ہوئے امیدواروں کو کتنا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, یا جیت کر آئے یا نہیں آئے, وہ بات الگ ہے. لیکن اس بیان کے وقت ہی میں, شاید آپ میں سے 2-4 لوگ میرے ساتھ میں تھے, تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ جس وقت بیان جاری ہوا تائید کا, تو اس میں کتنے تائیدی امیدواروں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یہ بات الگ ہے, لیکن اس کا فائدہ یقیناً ہندوتوادی سنگھٹنوں کو ہوگا, بی جے پی کو ہوگا. اور وہی ہوا. نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ آج بمپر میجورٹی کے ساتھ میں 230 سے زائد سیٹس پر بی جے پی اور اس کے ساتھ میں ملی ہوئی جماعتیں آج یہاں پر مہاراشٹر میں آ چکی ہیں. نادر دکشن کے جو امیدوار ہیں ان کی نہ کوئی جان پہچان ہے, نہ کبھی انہوں نے کبھی کسی سے ملاقات کی. اس کے باوجود بھی پورے مہاراشٹر میں ایک اکثریت سے بی جے پی آج کامیاب ہوئی ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کہیں نہ کہیں یہ جو معاملہ ہے سیدھا مولانا سجاد نعمانی سے جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, آپ خود بھی غور کریے اور اس کا تجزیہ کیجیے آپ لوگ کہ بی جے پی نے پرٹیکولر ایک بیان کو ان کے پرچار کا, ان کے پرسار کا ایک حصہ بنایا تھا. خود دیویندر فڈنویس ہو یا بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ ہو, صرف ایک ہی بیان چلا رہے تھے, وہ بیان تھا اوٹ جہاد کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تنظیم, ادارے یا کسی شخصیت کی بیان سے اگر سامنے والے متحد ہوتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے. اور ریزلٹس آپ کے سامنے, نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ اس بیان کے بعد میں فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا, آپ کیا کرنے جا رہے تھے اور کیا کر چکے آپ. اس بارے میں تو مہاراشٹر کی عوام دیکھ رہی ہے, سوچ بھی رہی ہے. اور کئی لوگوں کے میں دیکھ رہا ہوں 3 دن سے کہ ریزلٹس کے بعد میں بہت سارے سوشل میڈیا پہ کامنٹس آ رہے ہیں, اور اس کامنٹس کے اندر لوگ پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, اور ان کا سوال جائز ہے. کچھ مولانا لوگ اگر کچھ اس طرح کی رہنمائی نہ کریں تو ان پر الگ تنقید ہوتی ہے کہ آپ صرف مسجدوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, سیاست میں آپ کو کوئی مداخلت نہیں کرتے. تو اس سوال سے بچنے کے لیے انہوں نے باضابطہ سروے کروایا, بیان جاری کیا, رہنمائی کرنے کی کوشش کی. تو کیا پھر اس طرح سے ان کو نہیں کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے پھر مولانا لوگ؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی انتخابات میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا ایک اچھے نتائج آئے, تو ان نتائج پر جس طریقے سے کام کیا گیا تھا پارلیمانی انتخابات میں, شاید اسی طریقے سے اگر کام ہوتا تو آج بھی نتائج اچھے آنے کے امکانات تھے مہاراشٹر کے اندر. لیکن جس طریقے سے بیان دیا گیا باضابطہ طور پر, تو اس سے آپ خود دیکھیے کہ 288 سیٹوں پر جن امیدواروں کی تائید اور حمایت کی گئی, اس میں سے تائید کردہ کتنے امیدوار جیت کر آئے, یا اس بیان کے بعد میں 230 کی میجورٹی کے ساتھ میں جن کو آپ روکنا چاہ رہے تھے وہ آئے.
اچھا، آپ کے انتخابی حلقے میں اگر ہم دیکھا جائے تو اگر اس بات پر پوری طرح عمل کیا ہوتا تو شاید 15,000 جو ووٹ ملے وہ بھی نہ ملتے. تو ایک طرح سے ان کی بات کو یہاں پہ کچھ لوگوں نے نظر انداز بھی کیا ہے. نہیں، میں وہی تو، میری بات آپ سمجھ نہیں پا رہے. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جن کے لیے یہ جو بیان دیا تھا انہیں کتنا فائدہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اسی بیان کو لے کر جس طریقے سے بی جے پی نے اپنے پرچار پرسار کا جو حصہ بنایا اور اس کو گھر گھر تک پہنچایا، تو اس میں متحد کون ہیں؟ آپ غور کریے کہ یہی اتر کا رزلٹ اور دکشن کا رزلٹ 2019 کا دونوں اسمبلی حلقوں کا آپ کے سامنے ہے کہ رزلٹس کتنے پہ آیا تھا. 46 پہ ایک رزلٹ آیا تھا، 62 پہ ایک رزلٹ آیا تھا. لیکن وہاں پر تمام کے تمام فرقہ پرست جماعتیں ایک ہو کر اپنے ایک ہی امیدواروں کو انہوں نے چنا اور اس کو ان کا ٹاپک ایک ہی چل رہا تھا، فتویٰ ورسز بھگوا. تو یہ چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر اگر کوئی لوگ یہ اب اگر سمجھ رہے ہیں، ہمارے اگر مذہبی رہنما ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ریولیوشن آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، تو عملی طور پر میدان میں اتر کر سیاست میں حصہ لینا چاہیے. اور جو لوگ صرف آخری مرحلے کے اندر 4-8 دنوں میں میدان میں آتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ عملی طور پر مہاراشٹر میں کئی ایک پارٹی ہے، یا خود کی ایک نئی پارٹی بنائیے. آپ کو اگر یہ تمام پارٹیز اگر پسند نہیں بھی ہے، خود کی ایک پارٹی بنائیے، اور خود کی ایک پارٹی بنا کر آپ لوگ خود سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں. تو عملی سیاست میں جب تک ہم حصہ نہیں لیں گے، صرف وہ 4-8 دن کے اندر آپ کے بیان سے، آپ کے فیصلے سے پوری امت کا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے، اس کا تو تجزیہ ہونا چاہیے. اور آپ خود غور کریں کہ ہمارا جس مذہب سے تعلق ہے، ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، نقصان کیوں ہوا، فائدہ کیوں ہوا. اور جہاں پر ملی نقصان کی بات آتی ہے تو آپ کرنے ایک جا رہے تھے، ہو ایک گیا ہے. اور آپ کی ذہنیت تو ماشاءاللہ آپ ایک ذہین آدمی ہیں، دوراندیش آدمی ہے، دوراندیش شخصیت ہے. باوجود اس کے سب جو کچھ ہوا ہے اور جو نتائج ہمارے سامنے ہیں، وہ نتائج تو بھرپور آج فلی میجورٹی کے ساتھ بی جے پی جو سطح میں آئی ہے وہ بتا رہے ہیں. مہاراشٹر کے اندر کانگریس پارٹی نے ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین پر تہمت لگایا کہ تم بی جے پی کی بی ٹیم ہو. لیکن مہاراشٹر کے اندر کئی شہروں میں، کئی ضلعوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے تو امیدوار ہی نہیں تھے سامنے. تو یہ کیوں ایسا کیوں؟ نہیں، غور کریے کہ مہاراشٹر کے اندر ہی نہیں، کہیں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین جاتی ہے تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ دبے کچلوں کی، مسلمانوں کی ایک آواز ہو، ایک نمائندگی ہو. وہاں پر ہمارے نمائندے چن کے آئے اور ان کو حق اور ان کا انصاف ملے. لیکن یہ الزام تراشیاں تو چلتی رہی. باوجود اس کے مجلس اتحاد المسلمین نے مہاراشٹر میں الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے 288 میں سے صرف ہم نے 16 نشستوں پر اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا تھا. صرف 16 سیٹ ہم نے لڑائے تھے. تو آپ بتائیے، جہاں پر ایک جماعت جس کے کئی مہاراشٹر کے بلدیات میں اپنے امیدوار ہے، اراکین بلدیہ ہے، چاہے ممبئی ہو، اکولا ہو، امراوتی ہو یا اورنگ آباد ہو، کئی کارپوریشنز میں مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرس ہیں. وہاں پر اراکین بلدیہ ہے، 2 ہمارے ایم ایل اے موجود تھے، کئی پوزیشن سیکنڈ کی پوزیشن تھی. باوجود اس کے ہم نے صرف 16 سیٹوں پر اپنے آپ کو سیمت کیا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ مہاراشٹر کے اندر بی جے پی سطح میں آئے. لیکن وہیں پر دوسری پارٹی کا اگر جائزہ لے، وی بی اے کا جائزہ لے، ونچت کا جائزہ لے، تو ونچت کارپوریشن میں نہیں ہے، نہ ونچت کے کوئی امیدوار اراکین اسمبلی ہے، ایک بھی نہیں ہے، نہ منتخب ہو کے آئے ہیں پچھلے کئی سالوں میں، پچھلے 10 سالوں میں. نہ ایک پارلیمنٹ کا ان کا ممبر آف پارلیمنٹ ہے، نہ ان کے اسمبلی میں ان کے اراکین اسمبلی ہے، نہ رکن بلدیہ ہے ان کے. باوجود 200 سے زائد ونچت بہوجن آگھاڑی نے مہاراشٹر کے اندر اپنے امیدواروں کو اتارا. تو بتائیے کہ آج بی جے پی کا ساتھ کون دے رہے ہیں؟
آپ کو خود کو سوچنا ہوگا کہ آج پورے مراٹھواڑہ کے اندر تقریباً 8 سیٹوں پر مہاراشٹرا میں اور اس سے زائد سیٹوں پر ونچت بہوجن آگھاڑی کی وجہ سے نقصان پہنچا. ناندیڑ اتر میں مجلس اتحاد المسلمین نے بہت بڑی خصوصیت دے کر اپنے امیدوار کو وہاں سے کھڑا نہیں کیا. آج جو کانگریس پارٹی کے امیدوار ہے عبدالستار وہ 2nd نمبر پر ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی احسان کا بدلہ احسان سے دیا جا سکتا تھا کہ ہم نے اتنی بڑی قربانی جو دی تھی اتر سے. ہم کو یہ سوچ تھی اور ہمیں یہ تیقن بھی دیا گیا تھا کہ کانگریس کے لوگ جو ہے خاص طور سے مسلمان آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن وہ لوگ تو باضابطہ طور پہ کس کا ساتھ دیے، کیسا ساتھ دیے، اور بالکل ایسا لڑ رہے تھے جیسا کہ ان کا کوئی رشتہ دار الیکشن میں ٹھہرا ہوا ہے. پیسوں کی بھرمار تھی. اور ایک بات کی بڑی تکلیف ہے کہ خیر الیکشن تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن یہ بہت دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ مسلمانوں کو قسم کھلا کر اور عجیب طریقے کا ماحول تھا کہ ان کو جو جس طریقے سے نوٹوں کی بارش کی گئی، تو یہ سب کام تو کانگریس نے کیا ہے. عبدالستار نے کہا ہے کہ ان کی ہار کا کارن ونچت بہوجن آگھاڑی کے کینڈیڈیٹ ہے. وہ تو نظر بھی آ رہا ہے. صرف ناندیڑی کی بات نہیں ہے، میں تو آپ کو اطراف و اکناف میں کئی ایسے سیٹس ہے، اگر آپ فگرز نکالیں گے تو آپ کو نظر آئیں گا کہ یہاں پر ہمارے پاس خود دیکھ لیجئے آپ، ہمارے پاس اورنگ آباد کے 2 سیٹ ہیں. وہ 2 سیٹ میں ونچت بہوجن آگھاڑی نے کتنے ووٹ لیے اور ہمارے امیدوار کتنے ووٹ سے ہارے، اس کا جائزہ لیجئے آپ. وہی حال سولاپور کا ہے، دھلیا کا ہے. تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کم سیٹوں پر لڑانے کی وجہ یہی تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ بی جے پی یہاں پر سत्ता میں آئے. اور جو لوگ 200 سیٹ لڑائے اور ان کا یہ بیان بھی شروع ہو گیا تھا کہ جب ہمارے کچھ سیٹ آئیں گے تو ہم بی جے پی کے ساتھ بھی جائیں گے، تو عوام نے یہ سوچنا چاہیے کہ کون سی پارٹی کے کون سے کیا خیالات ہیں، ان کا ٹارگیٹ کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور بی جے پی کی مدد کون کر رہا ہے جانے انجانے میں، یہ بھی غور کرنا چاہیے. آپ نے دکشین میں کہا کہ پیسے بانٹے کانگریس کے امیدوار نے، انہوں بھی تو ون نہیں ہوئے. وہ میں یہی تو بول رہا ہوں کہ جو لوگ پیسے بانٹ کر ووٹ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، آج ان کو بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا. جو لوگ ہمیں ہرانے کے لیے نکلے تھے اور اپنے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بس ان کا رشتہ دار ٹھہرا ہوا ہے تو ان کو جتانے کے لیے نکلے تھے، تو تم نے ہمیں ہرانے کی کوشش کی، لیکن تم جسے جتانا چاہتے تھے وہ بھی تو ہار گیا. اور یہ سب کام جو کیا گیا، آپ خود غور کریے کہ پیسے کا ایک بھرپور استعمال ہوا پیسے کا ناندیڑ کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ کانگریس نے اتنا پیسہ بانٹا ہے ناندیڑ کے دکشن کے علاقے کے اندر کہ شاید ہی پچھلے امیدواروں نے کبھی پیسے کا اتنا استعمال کیا. اور میں اسٹیج سے کہہ رہا تھا آپ کو، آپ بھی غور کرے ہوں گے کہ جو دے رہے وہ لے لو، کم دے رہے تو زیادہ لو. تو باضابطہ یہ کہا گیا مسلم امیدواروں نے، مسلم جتنے ہمارے سابقہ کے کارپوریٹرس ہیں کانگریس کے مسلمان، انہوں نے خود میٹنگ کی باضابطہ امیدوار کے ساتھ میں اور کہا کہ ہم اگر ایسے ہی انہیں پیسے دے دیں گے تو جو معین نے کہا اس بات پر عمل ہو جائے گا، تو ایک کام کریں کہ ہم ان کو قسم کھلا کے پیسہ دیں. تو یہ بھی کام ہوا اس الیکشن کے اندر. آپ کے 2014 کے ریزلٹس ہم دیکھیں اور 19 کے ریزلٹ 19 کے دیکھیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ووٹوں کا ایک دم ڈاؤن فال ہوا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہے کہ آپ کی مقبولیت برقرار ہے، آپ ایک اہم لیڈر کے طور پر لوگ آج بھی آپ کو مانتے ہیں، تو یہ ووٹ جو آپ کو کب ملے اس کے لیے کیا وجوہات؟ دیکھیے، اس سے پہلے میں بتایا ہوں کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا ایک فطری طور سے ایک روحانی اٹیچمنٹ ہے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ میں، اور یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو یہ بات لگی کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے. تو ایک بہت بڑا طبقہ جن کی تائید حضرت نے کیے تھے، ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، ان کے ساتھ انہوں نے ووٹ دیا، ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ گئے. تو یہی حقیقت ہے کہ حضرت کے بیان کے بعد جتنے تائیدی امیدوار تھے حضرت کے، تو ان کے ساتھ کے خالی ناندیڑ ہی میں نہیں بلکہ پورے
مہاراشٹر میں. لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت کی بات پہ عمل کیا یا جن امیدواروں نے جب ایک سہارا لیا چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی خدمات ناندیڑ میں کتنی ہے، لیکن ایک پہلا امیدوار میں نے دیکھا ناندیڑ میں ایسا کہ بالکل مولانا کی تصویر کو گلے میں لٹکا کے، پوسٹر پہ چپکا کے، ہینڈ بل بنا کے، ہر تصویر پہ صرف مولانا حضرت نظر آ رہے تھے. تو ایک عالم دین کی فوٹو کو اپنے پرچار کا ذریعہ بنا کے، ان کو پرچار کا ذریعہ بنا کے ووٹوں کی خاطر جو کام کیا گیا ہے، اس کی کوئی نظیر تو شاید ہی ناندیڑ کے پچھلے الیکشن میں کبھی نہیں ملتی. اور بار بار اس بات کو دہرایا گیا کہ حضرت کی تائید ہے، حضرت ساتھ میں ہیں، حضرت کی تائید ہے، حضرت ساتھ میں ہیں. یہ بات بتائی گئی تو یقیناً عقیدت مند تو ہر جگہ ہے. اور وجہ یہ بھی رہی ہے کہ آپ کے بیان کے بعد میں جو لوگ واقع دلی طور سے، روحانی طور سے آپ سے جڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت کی بات پہ عمل کیا اور ہمارے مخالف امیدوار کا ساتھ دیا. اس سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے. لیکن اس وقت میں نے ایک بات کیا تھا کہ کسی کی تائید اور حمایت اس طریقے سے کی جائے گی، اس چیز کی مجھے امید نہیں تھی. جو لوگ سروے بھی کیے تھے، سروے کر کے گئے، اور پتہ نہیں 288 سیٹوں کا کس طریقے سے اتنا فاسٹ سروے ہوا اور کیسے سروے ہوا. جبکہ مجھے تو یہ بھی بات بتائی گئی کہ جس پارٹی کی بات آپ کر رہے ہیں، جس کو مولانا نے تائید کیے، تو مجھے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ مولانا نے کھل کے کہا تھا کہ آپ فلاں پارٹی سے ہے، میں آپ سے بات بھی نہیں کروں گا، آپ لوگ چلے جائیے یہاں سے. کیونکہ ان کا اور فڈنویس کا رشتہ کیا ہے وہ مولانا کے سامنے تھا. لیکن باوجود اس کے تائید کرنا اور اس تائید کے بعد میں کتنا اثر ان کے تائیدی امیدواروں پر ہوا یا اس کے برخلاف جو نتائج آئے ہیں آج، اور اس کو لے کر، وہ تائید کو لے کر یا پھر ان کے اعلان کو لے کر جو بی جے پی نے اپنے پرسار اور پرچار کا حصہ جو بنایا تھا، خود دیویندر فڈنویس جو ڈپٹی سی ایم رہے ہیں، وہ جگہ بتاتے پھر رہے تھے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کرنے کچھ اور جاتے ہیں، ہو کچھ اور جاتا ہے. لیکن اس وقت میں نے، آپ بھی شاید اس کے گواہ رہیں گے کہ اس وقت کہا تھا کہ میں نے کہ جس طریقے کا بیان آیا ہے اور جس طرح سے آیا ہے، شاید یہ کام اگر خاموشی سے ہوتا تو کچھ اور اس کے نتائج ہوتے. لیکن اعلانیہ طور سے جو کیا گیا، تو آج نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ متحد ہم ہونے کے بجائے متحد وہ ہوئے. اور پچھلے، میں سمجھتا ہوں کہ 60-70 سال میں وہ لوگ جو متحد نہیں ہوئے تھے، آج اس طریقے سے متحد ہوئے کہ 230 سیٹوں پر وہ لوگ آ گئے. ان نتائج کو ای وی ایم میں گھوٹالے کے طور پر بھی کچھ لوگ الزامات لگا رہے ہیں. ان کا ڈاؤٹ ہے کہ اس طرح سے ہوا ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے ای وی ایم کا بھی کچھ فراڈ ہو سکتا ہے اس پورے نتائج؟ اب وہ آپ کے سامنے تمام چیزیں ہیں، ہر ایک کی الگ الگ رائے ہوتی ہے، ہر ایک الگ الگ رائے دیتا ہے. یہ تمام چیزیں